مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے ہیں اور نہ جن پر احسان کیا ہے ان کو ستاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا، اس کے اصرار پر نہ جھڑکنا، اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایذا پہنچے، اور خدا ہر شے سے بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اے ایماندارو، اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح اکارت مت کرو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی خیرات کی مثل اس چکنی چٹان کسی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور و شور سے بارش برسے اور اس مٹی کو بہا کے چکنا چھوڑ جائے۔ اسی طرح ریاکاری اپنی اس خیرات یا اس کے ثواب میں سے جو انہوں نے کی ہے کسی چیز پر قبضہ نہ پائیں گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور خدا کافروں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی اینکر سیدہ ہیرا شرازی۔ ہماری جانب سے تمام ہی دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سحری کی ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم آج کی ٹرانسمیشن میں بھی ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک کے رمضان کے فیوز و برکت میں سے ایک فیض یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اہل ایمان اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ جذبہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے پوری دنیا میں، اور میں کہوں کہ میرے ملک پاکستان میں بالخصوص، کہ غریبوں کی مدد کا جذبہ عام مہینوں کے مقابلے میں، یعنی دیگر 11 ماہ کے مقابلے میں اس مہینے میں لوگوں میں یہ جذبہ زیادہ نظر آتا ہے۔ گلی محلوں میں، سڑکوں پر، شاہراہوں پر افطار کے وقت لوگ افطاری بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہ عمل خدا کی بارگاہ میں بہت اچھا ہے، اسے بہت پسند کیا جاتا ہے، اور پروردگار عالم ان تمام لوگوں کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا بہترین اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاحی کام کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور مقاصد لوگوں کے ذہن میں ہیں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا، اور اس جانب قرآن پاک کی آیات نے اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ان فلاحی کاموں کا مقصد صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے تعریف کو حاصل کریں کہ جی ہم نے اتنے فلاحی کام کیے۔ کچھ لوگ یہ فلاحی کام کر کے دوسروں کو جتاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک میں بڑی واضح آیات موجود ہیں۔ تو فلاحی کام کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کی خوشنودی ہو اور کچھ نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام فلاحی کام کرنے والوں کے جو محدود وسائل ہیں وہ لامحدود کرے، اور وہ بندگان خدا کی خدمت کریں
اور ان کی اس خدمت کے نتیجے میں پروردگار ان کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں گفتگو کا عنوان یہی ہے، فلاحی کاموں کا اجر۔ خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ فلاحی کاموں کا اجر، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح نہایت محترم شخصیات موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں۔ حضرت علامہ محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت شکر گزار۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت پیارے، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں ہر دل عزیز، میں ذاتی طور پر بھی ان کو استاد کہتا ہوں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہی رہنمائی کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ایک ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پر کام کرتا ہے اور جس کا نام تمامی لوگوں نے سنا ہے، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ سے ان کا تعلق، اور ان سے یقیناً دور حاضر کے حوالے سے اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور وہ اس مصروفیت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے جناب ریحان یاسین صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت محترم محمد شکیل صاحب، کے ساتھ ہی تشریف فرما ہماری سحری ٹرانسمیشن کا حصہ عزیز الدین خاکی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے، ہر دل عزیز اور ایک انوکھے انداز سے نعت کو لے کر چلنے والی شخصیت، بہت اچھا پڑھتے ہیں، مصروفیات میں سے وقت نکال کے آئے، میں ان کا بہت شکر گزار، ہمارے تابش مہدی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ کچن میں ہمارے ساتھ شیخ سبین موجود ہوتی ہیں، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں عمران بھائی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا اور یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی۔ سب سے پہلے حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، حبیب آئل مل کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ فوڈز کا بہت بہت شکریہ، اور کاروان امیر حمزہ کا بہت بہت شکریہ کہ جن کے تعاون کے نتیجے میں یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو جناب، علم و عمل کے سیگمنٹ سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے علماء کی جانب جائیں اور گفتگو کا آغاز کریں، سچ کے مرحبا کچن میں چلتے ہیں اور سبین سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ سبین، آج آپ ناظرین کے لیے کون سی ڈش جو ہے وہ لے کر آئی ہیں جو آپ سکھا رہی ہیں؟ جی بالکل ہیرا، میں آج جو ہے چکن مسالہ بنا رہی ہوں ملکہ فوڈ والوں کا۔ اچھا جی، چکن مسالہ جو ہے بہت ہی آسان ہے، بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ۔ جیسے چکن قورمہ بنایا جاتا ہے اسی طرح چکن مسالہ کچھ نیا پکاؤ، وہی ملکہ فوڈ کا جی لوگو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے لیے ہم چکن جو استعمال کر رہے ہیں اس کی جو ساری انگریڈینٹس ہے اور اس کی ریسیپی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں پیاز شامل کریں گے، تقریباً ہم 3 عدد پیاز کو ہم سوتے کریں گے۔ سوتے کرنے کے بعد ہم اس کو کرش کر لیں گے، کرش کرنے کے بعد ہم اس میں حبیب کوکنگ آئل شامل کریں گے، جی اس میں ہم پیاز شامل کریں گے، ساتھ میں ہم چکن شامل کریں گے، دہی کا استعمال کریں گے، جی، اور ساتھ میں ملکہ مسالہ استعمال کریں گے۔ اچھا، لہسن ادرک جو شامل کری ہوں وہ بھی ہم ملکہ والوں کا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں جی، اس میں دونوں فلیور ہیں، لہسن اور ادرک ساتھ ہے، جی، ساتھ پسا ہوا ہے، ساتھ بنا ہوا ہے، خاص طور پہ عمران بھائی کے لیے کیونکہ جو ہے آسانی ہو جائے گی، آسانی کے لیے جو ہے نا یہ جی جی بالکل۔ ویسے لہسن ادرک بیگم سے پسوا سکتے ہو، پیس کے دے دیں، باقی آپ پکائیں۔ شوہر بیچارے صرف پستے ہیں، پیستے کہاں ہیں؟ اچھا جی، چلیے جناب، ان کی ریسیپی تیار ہونے میں جتنا وقت لگے گا ظاہر ہے کہ اس میں ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب، جو ہے علم و عمل کا سیگمنٹ۔ اور سب سے پہلا سوال بنا کسی تاخیر کے علامہ نقشبندی صاحب کی طرف، محمد حسین اقبال نقشبندی صاحب کی طرف۔ پہلا سوال جناب، جیسے عنوان آپ نے سنا کہ فلاحی کاموں کا اجر، تو بنیادی سوال جو مقدمہ قائم کرے گا وہ یہی ہے کہ دین نے فلاحی کاموں کا کیا اجر متعین کیا ہے؟ قرآن مجید نے فلاحی کاموں کے لیے، یعنی جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا نوید سنائی ہے؟ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے فلاحی کاموں کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو میں عالم اسلام کو آپ کے چینل کے توسل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں ایک بار پھر 2020 کا یہ رمضان پاک نصیب ہو رہا ہے، اگرچہ بہت ہی ہم ایسے کھٹن مراحل سے گزر کے رمضان تک پہنچے ہیں، پھر بھی اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں یہ آج کی سحری نصیب ہو رہی ہے۔ جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ ماہ سیام کی برکتیں رحمتیں نصیب کرے۔ الہی آمین۔ آپ کا بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا۔ دیکھیے، فلاحی کام کا شریعت نے، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے پیغمبر یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور عبادت کے بعد جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ فلاحی کاموں کا، مخلوق خدا کی خدمت کا، واہ، اور خدمت میں سب سے پہلے رکھا ہے والدین کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت کرو، کہ ماں باپ سے ہی، گھر سے ہی آغاز کرو فلاحی کام کا۔ ماں باپ کی خدمت، کھانا پینا تو خدمت ہے، ان کا ادب کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، یہ بھی فلاحی کاموں میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جو والدین کے بعد جو ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، ننیال میں ددیال میں دونوں طرف سے، صحیح، ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، صحیح، ان کی فلاح کی طرف تم جاؤ، دیکھو۔ بہتر۔ اس کے بعد قرآن یہ فرماتا ہے کہ پھر مساکین، یتامہ، یتیم شریعت کے اندر وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، جو نابالغ بچہ ہو، اسے ہم یتیم کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مسکین کی تعریف یہ لکھی ہے علماء کرام نے، مسکین کے اصل یہ مساکین کی جمع ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ رکنا، کیونکہ غربت اس کا حال یہ کر دیتی ہے کہ وہ رک جاتا ہے اچھا، اپنے معاملات سے۔ تو اب یہ فقیر جو ہے، فقیر کے بارے میں حکم دیا کہ تم فقیر کو بھی دو۔ فقیر کی تعریف یہ لکھی ہے کہ جو نصاب سے کم مال رکھتا ہو وہ فقیر کہلاتا ہے، اچھا، اس کو بھی دیا جائے۔ تو ان کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کو، قربت داروں کو، جو قریبی ہیں ان کو، اس کے بعد عام مسلمانوں کو، مسلمانوں کا خیال کرنا، برے وقت میں ان کو دینا، ان کی فلاح کے لیے آگے بڑھنا، یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ان کی مدد نہیں کرتا، مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، ہم اس سے نکل کے، ذات و پات سے ہٹ کر کے، لسانیت کے میدانوں کو پیچھے چھوڑ کے، مسالے کی جنگ کو چھوڑ کے ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، یہ فرض ہے ہمارے لیے کرنا۔ سبحان اگر ہم اس فرض کو چھوڑیں گے اور نفلی کام کریں گے تو پھر نفل قبول نہیں ہے جب تک ہم فرض کو ادا نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میرے بندوں کی خدمت کرنو، تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے مسلمانوں کے بعد پھر عام انسانوں کی طرف جائیں گے ہم، واہ، جو عام انسان ہیں۔ واہ، پھر یہ نہیں دیکھیں گے یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، وہ انسان ہے۔ صحیح۔ جی، تو ہم جب اس عمل کے اوپر آ جائیں گے، پھر انسانیت کی خدمت کا سوچ لیں اور اس میں چلے جائیں، غوطہ زن ہو جائیں، پھر ایک قطرہ اگر پانی کا دریا میں چلا جائے
تو وہ بھی دریا کہلاتا ہے, وہ قطرہ نہیں کہلاتا. सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह کیونکہ यकीनन وہ قطرہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے دریا کو. वाह 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 बड़ी अच्छी मिसाल मौलाना ने इरशाद फरमाई और यकीनन कि ये मौजू ऐसा है कि इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी और सवालात बहुत सारे हैं जो हमारे पास देखने वालों ने भी भेजे हैं और हमारे पास اگر भी آپ एक اجازت फहरिस्त دیں تو میں آخری بات اس میں عرض کر دوں کہ پھر اللہ رب العزت آپ کا جو سوال تھا اجر دینا ذات خدا کا کام ہے, ہمیں امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے. بے شک یہ نہیں کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ ہمیں اجر دے گا, نہیں, ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیے. اور قرآن پاک میں آپ ابھی ترجمہ فرما رہے تھے کہ تم ریاکاری کے قریب نہیں جاؤ, اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. اللہ اگر نماز پڑھے ریاکاری ہو تو وہ نماز منہ پہ مار دی جاتی نماز ہے, منہ پہ اور روزہ رکھے ریاکاری ہو تو وہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے. اگر کسی کو زکوٰۃ و خیرات و فطرہ خیرات کر کے دیں اور اس میں ریاکاری ہو کہ میری واہ واہ ہو, لوگ مجھے کہیں کہ سخی ہے, اور حدیث پاک میں آیا ہے ایسے سخیوں کو قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا, ہائے ہائے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے مال کس لیے خرچ کیا تھا, یا اللہ تیری مخلوق, فرمایا نہیں اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ جانتا ہے کس نیت سے دے رہا ہے. ہائے 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 تمہاری نیت یہ تھی کہ میری دنیا میں واہ واہ ہو, ہائے ہائے دنیا تمہیں سخی کہے, وہ تمہیں دنیا میں مل گیا ہے کام, اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. واہ سبحان اللہ, یہ بالکل واضح بات مولانا نے ارشاد فرما دی ان لوگوں کے لیے کہ جو دکھاوے کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں. یعنی نیت ہونی چاہیے دل سے, چاہے آپ وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہو یا چھوٹی سی نیکی کیوں نہ کر رہے ہو, لیکن دل سے وہ پروردگار عالم کی ذات کے لیے ہونا چاہیے, آپ کی اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ دوسروں کے لیے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور میں آؤں گی جناب عزت مآب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کی جانب کہ علامہ یہ بیان فرمائیے گا, جن ہستیوں کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا ہے. یعنی جب ہم سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ کے پیارے حبیب کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بعد میں کیا, پہلے آپ کو صادق اور امین مانا, اس کا اقرار کیا, یہ اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوانے والی ہستیاں ہیں. تو قرآن مجید میں اس حوالے سے یعنی فلاحی کاموں کے حوالے سے ہمیں کیا نوید سنائی گئی ہے, کون سی ایسی خوشخبری ہے, اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ بہت شکریہ, بہترین اور بہت اچھا ٹاپک بھی بہت اچھا اور سوالات بھی بہت اچھے ہیں. دین اسلام کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین فلاح ہے. بے شک بے شک. یہ دین پروردگار عالم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام عالم انسانیت کے لیے فلاح کا انتظام ہو جائے دنیا اور آخرت میں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین فلاح دینے کے لیے آیا ہے, نجات دینے کے لیے آیا ہے, بھلائی اور خیر دینے کے لیے. بے شک بے شک. دین کیا ہے؟ دین کو اس انداز سے بھی پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. دین اللہ کے احکامات کی تعظیم و تعمیل کرنا, اس کے اوامر کو بجا لانا, وشفقۃ علی خلق اللہ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور اللہ کی مخلوقات پر شفقت و مہربانی کرنے کو دین کہتے ہیں. واہ. اللہ کے بندوں پر شفقت کرنے کو اور مہربانی کرنے کو ہی تو دین کہتے ہیں. جی یہی دین کا پیغام ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی, اگرچہ وہ نبی تھے لیکن انہوں نے نبوت کو ظاہر نہیں فرمایا. بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبوت کو جب انہوں نے ظاہر فرمایا. بعثت سے مراد وہ لمحات ہیں, وہ گھڑی ہے, وہ وقت ہے کہ جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا. اور نبوت اس سے پہلے کا جو دور ہے جی جس میں عالم عرب انہیں محمد بن عبداللہ کے طور پر جانتا ہے, جی اس وقت میں یوں کہوں گا کہ پیغمبر اکرم اپنی ذات اطہر میں ایک کامل تر ویلفیئر آرگنائزیشن تھے. واہ سبحان اللہ سبحان واہ. اللہ. ایک مکمل فلاحی ادارہ وہ اپنی ذات کے اندر رکھتے تھے. بے شک. آپ ان کی اس 40 سالہ زندگی میں دیکھیں گے, اس وقت چونکہ وہ معمور نہیں ہوئے تھے توحید کی تبلیغ پر, رسالت کی تبلیغ پر,
قرآن کی تبلیغ پر، جی تو وہ کیا کام کر رہے تھے؟ اس 40 سالہ دور میں انہوں نے کار رسالت کو انجام دیا، جی لیکن سیرت کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اس دور میں آپ دیکھیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ آپ کو لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے دکھائی دیتے جی ہیں، ہمدردی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جی لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے باہمی نزاع، تنازعات، لڑائی جھگڑے جو ہیں سبحان ان کو بھی اللہ، پیغمبر گرامی واہ حل واہ فرماتے واہ ہیں۔ واہ 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 یہ فلاحی کام ہی تو ہیں، اور کیا ہے بہت اچھا۔ کہ رسول اکرم جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آج کل کون کسی کے مسئلے میں پڑتا ہے، اور جاہل قبائل اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیغمبر اکرم ان بڑی کی اچھی آپس میں تعریف۔ صلح کرواتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم اپنی سیرت سے پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں امن کا پیغام رکھتا ہوں، سبحان اللہ، سکون کا پیغام رکھتا ہوں، اور جب میں نبوت کا اعلان کروں اور جو میرا کلمہ پڑھے تو اسے امن پسند ہونا ہوگا، واہ، اسے سکون پسند ہونا ہوگا، اس کی اپنی ذات میں بھی امنیت ہونی چاہیے اور وہ جی دوسروں کو بھی امنیت دینے والا ہو۔ جی پیغمبر گرامی بیماروں کی عیادت کرتے، یتامہ سے شفقت فرماتے، غربا، فقراء، مساکین کے کام آتے، سبحان اللہ، مسلسل یہ تمام کام کیے ہیں۔ لوگوں کی امانتوں کی آپ حفاظت کرتے، حفاظت کہ فرماتے، وہ آپ کو امین کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک ادارہ ہی تھا۔ بالکل اور بالکل بی وہ بی لوگ- خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی پورا فلاحی وہ سارے کام جی بالکل، جو آپ کرتی جناب ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر بھی اگر موقع ملا تو بعد میں کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ ان کی ساری دولت فلاحی کاموں پہ ہی تو خرچ ہوئی ہے۔ جی سبحان اللہ، ان کی جو دولت سبحان اور ان کا اللہ، جو مال ہے اور ان کا جو پیسہ ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تبلیغ دین پر، نشر اسلام پر بے شک، اور مسلمانوں کی فلاح و فلاح و بہبود بہبود پر پر خرچ بے ہوا۔ پھر پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کے بعد جی جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد انہیں موقع ملا اور انہوں نے مدینے میں جا کر ایک اسلامی حکومت قائم کی، جی باقاعدہ اسلامی حکومت قائم جی کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے نقشے پر قائم ہونے والی یہ پہلی ویلفیئر اسٹیٹ تھی، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ رسول اکرم نے مدینے میں ہجرت کے بعد جب وہ مدینے تشریف لے گئے تو پیغمبر اکرم نے کیا کام کیا؟ بالکل شروع میں جو کام کیے ہیں جی ان میں سے مسجد نبوی کی تعمیر ہے کہ ابو ایوب انصاری کے ذریعے سے انہوں نے پلاٹ کو جی، خریدا مسجد جی۔ نبوی کے لیے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی دوسرے مزدوروں کے ساتھ خود ایک مزدور کی طرح کام کرتے، اللہ اور اکبر، کمال سادگی کے ساتھ وہ مسجد جب مکمل ہو گئی تو اس کے مسجد کے ساتھ کچھ اپنے لیے حجرے بھی بنوائے اور ایک چبوترا، صفہ مسقف، چھتا ہوا چبوترا جو ہے وہ بنوایا مسجد نبوی کے سامنے۔ تو یہ جو چبوترا تھا، اس چبوترے پہ کیا ہوتا تھا؟ چھت اس کے لیے ڈال دی۔ جیسے ابھی یہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فلاحی اداروں نے لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں، جی کہ بعض تو وہ بھی ہیں کہ جو کھانا بھی دے رہے ہیں، سونے کی جگہ بھی دے رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ رسول اکرم نے یہ کام کیا۔ یہ مسقف، صفہ جو تھا، چھتا ہوا چبوترا جو تھا، اس کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ جی جو لوگ نو مسلم ہوتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، غریب فقیر مسکین ہوتے تھے، انہیں یہاں جگہ دی جاتی تھی۔ جی وہ اصحاب اسی صفا، اصحاب صفہ، انہی کو تو اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ یہاں پر جی۔ رہتے تھے۔ ان کا صدقات خیرات، مسلمانوں کے جو صدقات جی۔ و خیرات و عطیات ہوتے تھے، ان اموال سے ان کو کھانا پینا، لباس، خوراک، یہ چیزیں فراہم کی جاتی تھیں، اور ان کو آپ کے رہائش گھر بھی، سے روٹیاں پکا جی کر بالکل، وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ بالکل، اور ان کو رہائش، یعنی یہ ساری چیز، تو یہ رسول اکرم کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں، جی۔ یعنی رسول اکرم فلاحی کاموں کی ایک بہت بڑی سنت قائم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، باوجود سبحان اس اللہ، کے سبحان کہ اللہ۔ پیغمبر اکرم ایک اسٹیٹ کام، ابھی نبوت کا اعلان کیا ہے، کار رسالت انجام جی۔ دینے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، کفار جی۔ دشمن بنے ہوئے ہیں، مملکت کے کام ہیں، اسلامی حکومت کو قائم کر رہے ہیں، اتنی مصروفیات کے جی۔ باوجود وہ ویلفیئر کے کاموں کو پورا وقت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی قبلہ کعبہ۔ زبردست۔ یعنی سوال کے دو حصے کہ قرآن میں فلاحی کام، مولانا نے اس کی خوبصورت وضاحت جی۔ کی، اور سنت رسول کی جی۔ زندگی میں فلاحی کام، قبلہ نے اس کی بہت شاندار وضاحت کر دی۔ دونوں علماء کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ مزید سوالات جی، ہیں، انشاءاللہ۔ اور ہمارے فلاحی کاموں کا جب تذکرہ ہو رہا ہے تو فلاحی کام انجام دینے والی ایک شخصیت، ایک بہت بڑا ادارہ جو جی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی فلاحی کام انجام دیتا ہے، تمام ہی لوگ اس ادارے سے واقف ہیں۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں۔ ان سے تو کرنے کے لیے بہت ساری باتیں میرے پاس۔ ریحان یاسین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ آج کل رات کو سونے کا موقع ملتا ہے یا رات دن 24 گھنٹے کام ہے؟ یہ جی بتائیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ راتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور دن بھی لگے ہوئے ہیں، اور کام ہو رہا ہے پہلا الحمدللہ۔ سوال آپ سے بس میں جو کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ سے مزید بات ہوگی، یہ جو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ مطلب اس کی فاؤنڈیشن، اس کی ابتدا، بنیاد کیسے ہوئی، کس نے بنایا، اور اس کے خیال کیسے ہوا،
اور اس کو اب آپ لوگ کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ملک کے ان چند اداروں میں سے ایک ہے کہ جو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اپنے کام کے حوالے سے لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے اور لوگوں کو کم ہی معلوم ہے کہ اس کو بنانے والے کون تھے اور اس کو چلانے والے کون ہیں. تو یہ الحمدللہ اس جس طرح سے اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی شاید اخلاص پر ایک چیز یہ ہے کہ وہ شخصیات سامنے نہیں ہوتی ہیں. بہت مطلب معمولی آج سے 25 سال پہلے, مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ آج سے 25 سال پہلے ایک چھوٹے سے یعنی چھوٹے تاجر قبیلے سے تھے انور نسیم چاندنا, جنہوں نے شادی ہالوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرنا شروع کیا کہ وہ کھانا جو پلیٹوں میں اضافی نکال لیا جاتا تھا اور اس کو پھر بچانے کے بعد وہ ضائع ہو جاتا تھا اور اس کو ویٹرز جو ہیں پھینک دیا کرتے تھے. تو لہٰذا اس کو کارآمد بنانے کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کام آئے کہ جو جن تک وہ نہیں پہنچ سکتی, وہ نعمت ہے ان کے لیے, کتنی بڑی بات. تو لہٰذا اس کو کام سے آغاز کیا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کو. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے ادارے کی بنیاد ڈالتا ہے تو شاید اسی طرح چھوٹے سے کام سے اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور اس وقت ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ ادارہ آگے جا کر تقریباً اب اس وقت 2000 ملین جو ہے وہ سال کے خرچ کر رہا ہے. 2000 ملین؟ جی 2000 ملین لوگوں پر خرچ کر رہا ہے, یعنی تقریباً 200 کروڑ روپے. 200 کروڑ روپے. جی الحمدللہ. اچھا, اگر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں اور آپ جواب دینا چاہیں تو اس کا جواب دیجئے گا کہ یہ 200 کروڑ روپے کا بندوبست کہاں سے ہوتا؟ دیکھیں, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی, ہم جب اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ خداداد ملک خداداد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے اندر دی ہے. بہترین علماء بھی موجود ہیں, اللہ نے اتنی اچھی قوم دی ہے, چاروں موسم دیے ہیں, اس کے اندر ہر طرح کی, یعنی ایسا بھی ہے کہ ایک جگہ پر 42 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوتا ہے اور دوسری جگہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے, تو ایسے موسم بھی ہے, صحرا و دریا بھی ہیں. تو ایسی قوم بھی دی ہے اللہ نے کہ جو دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہے, جو فلنتھراپی کرتی ہے, جو فلاحی کام کرتی ہے, جو پیسہ دیتی ہے, اور شاید اس میں کراچی جو ہے وہ شہر جو ہے وہ اس میں پہلے نمبر پر ہے. تو لہٰذا یہ سارا یہی وجہ ہے کہ کراچی دنیا میں پھیلنے والی اس وبا کے باوجود بھی بہت حد تک محفوظ ہے. نامعلوم کون سا بندہ مومن ہے کہ جس کا عمل خیر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے, ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ جی کس کی وجہ سے ہم سب بچے ہوئے ہیں. بہت بڑی بات ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر. جی جی جی, اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں, کسی نیک بندے کی یعنی کوئی نیکی ہے جو کام آ رہی. ایسے ملک ہیں جو 16 لاکھ کی آبادی کے ساتھ ہیں. ہمارا اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ 32-40 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے. ہم ان سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں, ایک ہمارا چھوٹا سا قصبہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری پاکستانی قوم دیتی ہے, گلگت سے لے کے چترال سے لے کے خنجراب سے لے کے اور گوادر اور کراچی تک یہ دیتی ہے. اور خاص طور پر اس میں کراچی جیسے شہر کا میں ضرور شکریہ ادا کروں گا. اور خالی ہمیں نہیں دیتی حضرت, یہ بہت سارے ادارے ہیں جو اس سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ نے اس قوم کو, اس ملک کو, اور ابھی ہم رمضان المبارک میں موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال یہ ضرور کروں گا کہ اس کرونا وائرس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے تو اس میں آپ لوگوں کو یعنی کتنا کام کرنا پڑا, اور اس میں جیسے کیونکہ آپ تو ایک فلاحی ادارہ ہیں, پرائیویٹلی چل رہا ہے, جی لوگ چلا رہے ہیں, آپ لوگوں نے کتنا کام کیا ہے اور حکومت کا کتنا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کرونا کی وبا جو پوری دنیا میں اور عالمی وبا تھی, اس نے کم از کم پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کو ایک بات تو باور کرا دی ہے کہ پہلے ہم 4 ستون اور 5 ستونوں کی بات کرتے تھے, ہم اس وقت شاید 6 ستون کی بات کریں کہ یہ جو ویلفیئر ادارے ہیں یہ ملک کا وہ ستون ہے کہ جن کی بدولت اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت سندھ اور پھر کراچی میں تمام لوگوں نے, یہ ساری وہ لوگ تھے جو, میں کسی تنقید میں نہیں جاؤں گا اور نہ میں کسی سیاسی گفتگو میں جاؤں گا کہ کسی حکومت کو اچھا کہوں یا کسی کو برا کہوں, لیکن بہرحال جو کچھ کیا تھا وہ شاید حکومتوں نے نہیں کیا تھا, این جی اوز نے کیا تھا, یعنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز نے.
آپ سوچئے نا کہ کوئی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم لاکھوں راشن بانٹ رہے ہیں، کوئی ادارہ اور بانٹ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور کوئی ادارہ کہہ رہا ہے جی ہم لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم خود عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بات کر رہے ہیں کہ ہم اب تک، یعنی جب ہم رمضان مبارک میں داخل ہو رہے ہیں اور 20 مارچ سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، تو صرف اس وقت سے بتا دیں تو کھلانے والی ذات، سب کچھ ذات اللہ رب العزت کی ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ان اسباب میں سے ہمیں شامل کر دیا کہ ہم اس کی جو اللہ کی جو رازق جو اس کی کہہ لیجیے اس کا نام ہے، ہم اس پر آ رہے ہیں اور ہم اس کے بن رہے ہیں، اس کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانا فراہم کیا، ہم نے نہیں پکا پکایا کھانے کی بات کر رہا ہوں، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن دیا، ہم نے راشن پہنچایا ہم نے، اور اسی طرح سے تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں کے علاج معالجے کا کام کیا۔ تو ہم نے شاید ان اداروں میں سے واحد ادارہ تھا عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جس نے اپنی او پی ڈی، اور دیکھیں کرونا سے تو جو اموات ہونی تھی وہ ہونی تھی، لیکن اگر کسی شوگر کے مریض کو انسولین نہیں ملتی تو بھی وہ مرتا ہے، خدا نہ خواستہ، اور کسی بلڈ پریشر کے مریض کو دوائیاں نہ ملتی تو خدا نہ خواستہ تو بھی اس کی موت ہو سکتی تھی۔ تو لہٰذا ہم نے تمام احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ان او پی ڈیز کو، اور اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے پیرامیڈکس کو اور اپنے ڈاکٹرز کو، جنہوں نے فرنٹ لائن آرمی کا کردار ادا کیا، اور اس خطرے میں جب ان کی اپنی جان بھی خطرے میں تھی، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کا علاج کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ابھی ہم مزید فلاحی کاموں کی طرف گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں عالمگیر نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور ایک جو اہم کام ہے یاسین بھی شاید ریحان بھی بھول گئے ہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ان کے جو ادارے ہیں، مدارس قائم کیا ہے، وہ بڑے شاندار ہیں۔ اس میں بچیاں پڑھی ہیں، بچے پڑھے ہیں، لڑکے لڑکیوں سب کے لیے کیا ہے۔ بہت اہم کام ہے اس میں، تعلیم کا، نماز کا، سکھانے کا، دین بہترین سکھایا ہے، تعلیم کا۔ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب۔ بڑی اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی گفتگو کو اگر ہم تھوڑا سا نعت اور ترنم سے تر بھی کر لیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آواز تابش مہدی بھائی، اور میں نے جیسے کہ شروع میں کہا کہ ان کا پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کلاسیکل انداز جو اب کم نظر آتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں ماشاءاللہ، ان سب نے اس بات کو یعنی قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ نعت کو نعت کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی نعت کو نعت کے انداز میں پڑھا جائے، قطع نظر اس بات کے کہ میری نعت پڑھنے پہ ویوز کتنے آئیں گے، میں کسی اور دھن میں پڑھ دوں بس ویوز بڑھتے چلے جائیں، کسی کا دیکھنا جو ہے وہ اتنا قیمتی نہیں، بلکہ بالکل قیمتی نہیں، بس رسول اللہ کی نظر کرم ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تابش بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ آپ سنائیں بس کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ کا بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے سنی اور یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کلام ہوگا، ہم چاہیں گے کہ آپ پیش فرمائیں۔ میں اپنی آپ کو پسندیدہ نعتوں میں سے نعت سنا رہا ہوں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی پڑھی ہوئی نعت ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے
توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی نعت گوئی میں فرشتوں نے سنا تھا مجھ کو، نعت گوئی میں فرشتوں نے سنا تھا مجھ
حشر میں دیکھ کے مجھ سے کہا اچھا تم ہو، وحدت ذات کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا کلام اور کیا اچھا انداز، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب تابش مہدی صاحب اپنے منفرد انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ، سبحان چلتے اللہ۔ ہیں اپنے کچن کی جانب اور سبین سے پوچھیں گے جی مکمل ہو گئی ڈش آپ کی یا ابھی بن رہی جی ہے؟ بالکل تیار ہو گیا چکن اچھا کا جھٹ پٹ ہے یہ تو۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں کرنی تھی، ہمیں اس میں پیاز شامل کرنے تھے تقریباً 4 عدد، جی ٹھیک ہے۔ حبیب کوکنگ آئل استعمال کیا ہم نے، کپ دہی استعمال کیا تقریباً 1 کپ کے قریب، اور ساتھ میں ہم نے لہسن استعمال کیا ہے 2 چمچ، ادرک استعمال کیا ہے 1 چمچ۔ پیاز کو براؤن کر کے اور ہم نے اس کو پیس لیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں چکن شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے اسٹیم پہ رکھ دیا، دم پہ لگا دیا ہے۔ اور پانی آپ کو اتنا شامل کرنا ہے کہ اگر مٹن ہم بنا رہے ہیں تو اس کے شوربے کے لیے ہم اس میں 1 کپ پانی کا اضافہ کر سکتے ہیں گوشت گلنے کے بعد، اور اگر آپ شوربہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح سے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہرا دھنیا، ہری مرچیں کسی یہ بن گیا جناب؟ جی، اور یہ نان کے ساتھ کھایا جائے گا، واہ واہ، کیونکہ اس میں ہم جو ہے نہ دھنیا استعمال کر رہے ہیں نہ مرچیں استعمال کر رہے ہیں، یہ سیدھا چکن کا شوربہ بنا ہے۔ اچھا سالن جی، جلدی جلدی بن رہا ہے بھائی، جو سحری میں بنانے والی چیزیں ہیں وہ بنا رہی ہیں، اور بہت اچھی اچھی ریسیپیز جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں۔ بالکل۔ اچھا آخر میں ہم بس یہ کریں گے کہ پسا ہوا گرم مسالہ جو ہمارے پاس ہے ملکہ والوں کا، وہ ہم اس جی میں اوپر سے شامل کریں گے۔ تیار ہو گیا، چلیں جی، زبردست۔ گرم مسالہ، جی صرف گرم مسالہ ہمیں اس کے اوپر سے شامل کرنا ہے، نہ دھنیا شامل کرنا ہے نہ ہری مرچ شامل کرنی ہے، اور نان کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھا، کچھ نیا پکاؤ، اور روز سبین جو ہیں کچھ نہ کچھ نیا پکا رہی ہیں، بڑا اچھا پکا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں مزید ذائقہ بہت عطا شکریہ۔ فرمائے۔ ایک بات یہ کمال اصل میں ملکہ فوڈز کا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بالکل ہے، ملکہ جو ملکہ مسالہ ہے اس کا بھی، اور جو ملکہ بنا رہی ہے اس کا بھی عداوت۔ اچھا ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں عمران بھائی، کہ موقع کی مناسبت سے، کہ کھانے کا جو ہمارے یہاں کا رجحان ہے، جیسے ابھی بات چل رہی تھی، تو ہمارا جو کانسنٹریٹ کھانے کے اوپر ہے وہ نہیں تھا، اور کافی عرصے سے میں یہ چیز دیکھ رہی تھی مختلف جگہوں پہ، میں نے اپنے لکھا بھی آرٹیکلز وغیرہ میں، کہ جب ہم ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ ہم جب کھانا کھا رہے ہیں تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کوئی سیریلیک کھلا رہے ہیں تو بچے خالی موبائل کے بغیر جو ہے نا سیریلیک نہیں کھا رہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اوپر آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے ہمیں ایک موقع دیا کاؤنسلنگ کا، اور اسپیشلی فوڈ کے حوالے سے، کہ ہمیں رسک کی اہمیت کا اندازہ ہوا، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کھانا بچا ہوا اٹھاتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو یہ چیز اگر ہم پہلے کر لیتے، اب ایسے گھر میں نے سرچ کیے ہیں، ریسرچ کیے ہیں، کہ ایک گھر میں دال پک رہی ہے اور وہ دال پہلے دن چاول کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، دوسرے دن روٹی کے ساتھ، ایک دن چھوڑنے کے بعد وہ بچی ہوئی دال پراٹھا بھر کے بنائی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ کام پہلے کر لیتے اور یہ فوکس ہم پہلے رکھیں، لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، تو میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ ہماری بھی کاؤنسلنگ ہے اور ہم اپنے بچوں کی بہترین کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ، تو برائے مہربانی کھاتے ہوئے ٹی وی نہ دیکھیں، بچوں کو موبائل نہ دکھائیں، تاکہ آپ کو رسک کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ارے بھائی واہ واہ، لگ رہا ہے کہ سبین اگلے رمضان میں علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہوں گی، کچن سے جو ہے ان کی کیا کہنا چاہیے ترقی ہو جائے گی۔ عمران بھائی جی تو اس وقت سحری کا وقت ہے، جا بچے جو اٹھے ہوئے ہوں گے، بس گزارش یہ ہے کہ والدین ان کو یہ ادب سکھائیں کھانے کا، واہ واہ، اور ضرور ان کو بتائیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پلیٹ میں نکالا ہے
اس کو صاف کریں. واہ اور وہ ہمارے والدین ہمیں بتایا کرتے تھے, ہمارے والد بتایا کرتے تھے کہ جی کھاتے اپنے پیٹ کے لیے ہو اور اس کو پوچھو اور صاف کرو ثواب کے لیے. بالکل. یہ اس کے لیے ہمیں یاد ہے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, ہماری دادی, ہمارے مطلب تمام بزرگ کہ پلیٹ کو صاف کرنے کا ثواب ایسے جیسے خانے کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب. تو یہ ٹرینڈ اگر بچوں میں بھی آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. خاکی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, مجھے لگ رہا ہے کچھ بات آپ بھی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر کچھ اضافہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ایک آدھ کوئی شعر پڑھ دیں اگر ممکن ہو تو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آتے ہیں عشق رسول کی جانب. جزاک اللہ. اچھا کہ بخت خوابیدہ جگانا ہے تو پھر نعتیں کہو. واہ. بخت خوابیدہ جگانا ہے تو پھر نعتیں سنو, اور اپنی قسمت کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو. واہ. اپنی قسمت کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو, اور ایک وسیلہ حشر کے دن ساتھ ہونا چاہیے. جی ایک وسیلہ حشر کے دن ساتھ ہونا چاہیے. اپنی بگڑی کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو. واہ 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 واہ. ایک وسیلہ حشر کے دن ساتھ ہونا چاہیے. اپنی بگڑی کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو. اپنی بگڑی کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو. اور نعت پڑھنا, نعت کہنا سنت اسلاف ہے. بے شک بے شک. نعت کہنا, نعت پڑھنا سنت اسلاف ہے. اپنے شجرے کو سجانا ہے تو پھر نعتیں پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے شجرے کو سجانا ہے تو پھر نعتیں سنو. بخت خوابیدہ جگانا ہے تو پھر نعتیں سنو. اپنی بگڑی کو بنانا ہے تو پھر نعتیں سنو. جزاک اللہ. اپنی جزاک بگڑی اللہ. کو جزاک بنانا اللہ. ہے تو پھر نعتیں سنو. سبحان اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے بنا رہے گا اور جاری رہے گا سلسلہ. بریک ہے. بریک سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ سبین نے جو ڈش بنا لی ہے جی. وہ اگر ہمارے کیمرہ مین بھی دکھا دیں تو اور اچھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی اور آپ کی بات نامکمل رہ گئی جانے سے پہلے مکمل کر لیں, کیونکہ علم و عمل کے سیگمنٹ میں اگلی دفعہ ان کی پروموشن ہونی ہے, تو اس سے پہلے ہم ذرا ان کی جو ہے وہ اس کو کہنا چاہیے کہ ایک ڈیمو کر رہے ہیں کہ کیا ان کی ترقی نہیں. ہو آپ سکتی کا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا, کیونکہ جو ضروری نہیں کہ پرنٹ میڈیا ہی ہو, میڈیا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ سحر کا ٹائم ہوتا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جہاں اور ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پروگرام دیکھ کے ہماری باتوں کو اٹریکٹ کریں. اور پلیز خدارہ کے کھانے کو کنسنٹریٹ کریں, کیونکہ دیکھیں جب ہم فوکس جو ہے کسی بھی چیز پہ لگائیں گے اور کھانے کو خالی ایک معذرت کے ساتھ چبانے کی حد تک رکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. کھانے کو جب ہم کھانے کی طرح کھائیں گے تو پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے کس طرح سے محنت سے کمایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ میں کس طرح سے یہاں تک پہنچاتا ہے. اور یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ہم بچوں کے لیے بھاگتے تھے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کہاں ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کاؤنسلنگ کا ہمیں موقع دے رہا ہے اور دیا اللہ تعالیٰ نے, تو ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. زبردست. تو جزاک بس اللہ. میں اتنا ہی بولوں گی. اور یہ سالن جو ہے تیار ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی مزیدار ہے, گرما گرم نان کے ساتھ, چپاتی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا سحری میں ایک وقت ہوا ایک بریک کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. مرحبا سحری میں آپ کا انتظار رہے گا. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو مرحبا. اور موضوع گفتگو ہے فلاحی کاموں کا. آج خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں علماء کرام اور فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پڑھنے والی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. بنا کسی تاخیر کے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے مولانا کی جانب. جناب یہ فرمائیے کہ کیا فلاحی کام کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں پیسہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی فراوانی نہیں ہے, تو ہم اب کیا کسی کو جا کے تھوڑا سا کوئی دے دیں اللہ کے بارگاہ میں, بس اس کی کیا ہمیں دیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو کیا آپ کہیں گے اس بارے میں کہ ضروری ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فراوانی ہو وسائل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, طاہری صاحب نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کامل اور اکمل ہے, بے شک بے شک زندگی کے ہر گوشے میں. بے بے شک شک بے شک.
फलाह के काम जो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किए हैं तो हम उन्हीं से सीखते हैं। बेवाओं की खिदमत करना, उनसे अक़्द करना, निकाह करना, यतीमों का ख्याल रखना। जैसे असहाब सुफ़ा का ज़िक्र फरमा रहे थे, सुफ़ा एक चबूतरा है, यानी इस्लाम की वो पहली बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन हजरात को कुरान सिखाते, नमाज सिखाई जाती। तो मेरा ख्याल है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नबूवत के ऐलान के बाद या पहले जो काम किए हैं वो सब फलाह के काम हैं। बेशक, बेशक। यानी जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आते हैं तो यहाँ मुसलमानों को पानी की ज़रूरत है, पानी की बहुत किल्लत है। जी। तो ऐलान किया पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो ये पानी की ज़रूरत पूरी करेगा, एक कुआं है वो यहूदी के पास है, कोई ख़रीदे और वक्फ करे, मैं उसे जन्नत देना चाहता हूँ। अल्लाह। नबी जो होता है शहदी साहब, वो अल्लाह के ख़जानों का मालिक होता है। बेशक, बेशक। हदीस में आता है कि बिल्कुल। वल्लाहु बेशक, जोती व बेशक। नकासिब, मेरा रब मुझे देता है, मैं तकसीम करता हूँ। वाह 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 वाह। देने वाला रब है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात तकसीम करते हैं। बेशक। तो ऐलान हो गया, नबी अल्लाह के महबूब होते हैं, हबीब होते हैं, खलील होते हैं, कलीम होते हैं, बेशक। वो अल्लाह के शरीक नहीं होते। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान सुभान शरीक और अल्लाह। हबीब में सुभान फ़र्क करना अल्लाह, ज़रूरी सुभान है। अल्लाह। तो अल्लाह देता है, ऐलान किया कि जो ये कुआं खरीदेगा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी ने जाके वो कुआं ख़रीदा। और यहूदी तो ये सोच रहे थे मुसलमानों के पास क्या है, कुछ नहीं है, अभी हिजरत करके मक्के को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है, पाँव में जूता ही नहीं है, ये तान तशनी हो रही थी। तो हज़रत उस्मान गनी ने वो कुआं ख़रीदा और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने वो कुआं खरीद किया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी कि जन्नत आपकी मुंतज़िर है। जो वादा पैगंबर ने किया वो वादा हक होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, बेशक, कि बेशक। पैगंबर की ज़बान पर अल्लाह कलाम करता है। बेशक। तो वादा पूरा फलाह के कामों में पहला जो निकाह है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आज हमारे इदारे सारे अच्छे काम करें, सब फलाह के काम करते हैं, चाहे वो हमारे रियासती इदारे हों या गैर रियासती इदारे हों, सब की सोच और यही एक है। हमारे रिहान भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हम कौम पाकिस्तानी कौम, हम यानी इस नुक्ते पर तो हम एक हैं, फलाही कामों में बिल्कुल हम एक हैं। बाकी तो अल्लाह हमें नसीब करे, दुआ कर सकते हैं, मगर इस काम के अंदर जब कोई मुसीबत आई इस कौम के ऊपर, हम फलाही कामों में निकले हैं। आपको याद होगा 2005 का ज़लज़ला कश्मीर का, 2010 के सैलाब, जी हाँ, और अब ये जो हाल ही में कोरोना 1965 की जंग, 1971 की जंगें याद हैं बिल्कुल। ये या सारे कोई मामला। डैम फंड की बात कर ले, कौम कौम नहीं पीछे नहीं हटी है। कौम तो पीछे नहीं हटी नहीं। अच्छा, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे थे, हमने देखा उनके पास अगर चीज के 10 रुपए भी मिले हैं, वो भी डैम के फंड में दे रहे हैं। बताइए आप कितनी तकलीफ होती होगी उन बच्चों को, हमारे बच्चे, बताएं आप। उनके अंदर ये बलबला और शौक है। और कुरान ने फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन, बेशक। कि वो लोग जो दिन और रात में सदका तो खैरात करते हैं। आहा। वो दिन का इंतजार नहीं करते, अगर उन्हें रात मिली है तो रात को दे देते हैं, अगर दिन आया तो दिन में दे देते हैं। वो इलानिया भी करें तो अल्लाह की रजा, वो छुप कर भी करें तो अल्लाह की रजा, यानी अल्लाह की रजा को वो शामिल हाल रखते हैं। सुभान तो अल्लाह। उनका अज्र उनके रब के पास मौजूद है, जी। अल्लाह उन्हें अपना अज्र अज़ीम जी, अता जी। फरमाता है। सुभान तो यही अल्लाह। कुरान तो सारा रहमत है, भरा पड़ा है। हुजूर की हदीस से हमें ये सारा मवाद मिलता है। मुझे बड़ी अच्छी बात पसंद आई, और जवाब तो आपके सवाल का वो जनाब हमारे आलमगीर वेलफेयर के ट्रस्ट के सेक्रेटरी साहब ने दे दिया कि क्या इसके लिए पैसा चाहिए, सदका तो खैरात के लिए वेलफेयर नहीं, वाह। इसमें इखलास चाहिए फलाही कामों के अंदर, कि हमने ये काम करना है। ये काम खुद ब खुद इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे बढ़ा देता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में सिर्फ ऐलान फरमाए कि लाओ माल ये काम करना है, मस्जिद की तामीर हुई, ऐलान हुआ। फलाही कामों के अंदर हुजरे बने, ऐलान हुआ। ज़मीन खरीदी के, ऐलान हुआ। जब ऐलान होते गए तो मुसलमान आगे बढ़ते गए। ये सब, ये जितने बड़े बड़े काम थे मुसलमान बिरादरी ने किए हैं, वाह। मुस्लिम ये उम्मा ने किए हैं, इस कौम ने। जज़ाकल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि इसमें अफराद, अच्छे अफराद मिल जाए तो काम इखलास उसमें आ जाए
تو یہ کام دولت سے نہیں ہو سکتا بلکہ اخلاص سے ہو سکتا سبحان ہے۔ اللہ، کہ سبحان ہم اللہ، دولت سبحان میں اللہ۔ انبار لگا دیں سبحان اور اللہ۔ اخلاص نہ ہو، ہمارے پاس اچھے ورکر نہ ہوں، اچھے لوگ نہ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور آپ کے دور خلافت میں اتنے حالات کیوں خراب ہیں، لوگ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابو بکر کے دور میں ہم جیسے لوگ تھے، آج ایک کام کرنے والے، جب کام کرنے والے شیر خدا جیسے لوگ اخلاص ہو تو پھر وہ کام آگے بڑھتا ہے، وہ کام آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے جو ادارے جن میں اخلاص اچھا ہو، وہ کام کرنے والے میدان میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے سبحان خدمت اللہ، کرنی ہے، سبحان تو وہ اللہ، کام سبحان آگے اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت بات کی ہے مولانا نے کہ پیسوں کی فراوانی تو ایک طرف ہے، وہ کوئی ضروری نہیں، اخلاص ضروری ہے۔ کیا اخلاص ہونا چاہیے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، ونوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جناب شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی شبیر الحسن طاہری صاحب، بہت ہی قابل احترام علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ کی جانب میں سوال کا رخ موڑوں گی کہ جو شخص کم وسائل میں، محدود وسائل میں نیکی کے کام کرتا ہے، کیا اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو زیادہ مال خرچ کرنے والے کے لیے ہے؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک، عملوں کا دار و مدار نیتوں بے پر ہے، شک، واہ 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 واہ۔ اور خرچ کرنے والا اپنی قدرت اور اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ بے شک، اور اگر ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس 1 روپے ہے، میں 1 ہی روپے دے سکتا ہوں، لیکن اگر خداوند عالم مجھے 1 ارب دیتا تو میں 1 ارب بھی دیتا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا، تو جو ارب خرچ کر رہا ہے اس 1 روپے خرچ کرنے والے کا اجر اس سے کم نہیں ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ خالق اس کے اخلاص کو جانتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگر وہ اپنی نیت میں خالص ہے، اللہ تو جانتا ہے، جی اور وہ ایسا ہی جذبہ رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس اتنے زیادہ مال اور دولت ہوتا تو میں اسی طریقے سے خرچ کرتا جس طریقے سے اس پیسے کو خرچ کر رہا ہوں، تو وہی اجر ملے گا۔ اور جس طرح بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا فلاحی کاموں کے لیے بہت زیادہ مال اور دولت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فلاحی کاموں کے لیے، ویلفیئر کے کاموں کے لیے انسان کے سینے میں درد رکھنے والا دل ہونا چاہیے، اللہ اکبر، دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنے والا اس کے سینے میں دل ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ دل بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے سینے میں ایسا دل ہے جو دوسروں کے درد کو اور دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے خیرخواہی کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے، جس شخص کے سینے میں ایسا دل ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس لیے کہ ہر کسی بالکل بالکل اس کے اندر ایسا دل ہے، جس کے سینے میں ایسا دل ہے، اس لیے کہ دولت دل نہ ہو گر پاس تو اہل زر بھی غریب ہوا کرتے ہیں، تو سارے معاملات دل ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ اگر دل ہو، بہت ایک شخص کے پاس کھربوں روپے ہیں لیکن دل ہی نہیں ہے جی راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، جی تو وہ یہ کھربوں روپے اپنے ساتھ وہ چاہتا ہے، اچھا جس قدر مال پیچھے چھوڑ کر جائیں گے اس کا حساب کتاب قبر میں ہم نے دینا ہے، البتہ جن کے لیے چھوڑ گئے ہیں اس سے موج وہ کریں گے، اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے، حساب کتاب ہم دیں گے، ہمارے کام وہ آئے گا کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ بھی تو ہے نا حقیقت۔ وہی درد دل کی جو حضرت بات ہمارے کام وہ مال آئے گا جو ہم خود اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں خرچ کر کے جائیں گے، بے شک بھائی، جو مال ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہمارے وارثوں کے کام آئے گا مگر ہم اس کا حساب دیں گے۔ جی ہمارے اپنے کام قبر میں آخرت میں وہ مال آئے گا جو ہم نے خود خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے، جو ہم نے خود دین کی راہ میں خرچ کیا ہے، فلاح انسانیت کے لیے جو خرچ کیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ تھوڑی سی ہم توجہ کریں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار ختم مرتبہ تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء جو بھیجے کیوں؟ جی انہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، پروردگار عالم نے اپنے معصوم انبیاء کو زحمت اور تکلیفوں میں کیوں گوارا کیا؟ دراصل پروردگار عالم اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بے شک، اپنے معصوم اور منتخب بندوں کو تکلیف میں رہنا پسند کر لیا، لیکن ساری انسانیت کا تکلیف میں رہنا پسند نہیں کیا۔ انسانوں کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائیں۔ واہ، انبیاء دین دینے کے لیے آتے ہیں، اگر تمام افراد دین اختیار کر لیں سارے درد ہی ختم ہو جائیں گے۔ واہ، اس وقت جتنے درد ہیں اور ساری جتنی مشکلات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ساری کائنات انسانیت نے دین کو قبول ہی نہیں کیا۔ جی جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے ان میں سے بھی اکثریت وہ ہے کہ زبانوں پر دین ہے، دل میں نہیں اترا ہے۔ اگر وہ دل میں بھی موجود ہوتا اور عمل کے سانچے میں بھی اتر چکا ہوتا تو یہ مسائل ہی نہ ہوتے، یہ مشکلات ہی نہ ہوتی، کوئی لینے والا نہ ہوتا، ہر ایک دینے والا ہوتا۔ یہ تو اس کے لیے تو بڑا تفصیلی وقت چاہیے،
जी। हर इंसान अमीर हो सकता है खुदा की राह में खर्च करके। वाह। अगर खुदा की राह में खर्च करने की आदत हो जाए, हमारे दीन ने यही तो कहा है, कोई गरीब नहीं रहेगा। जब अल्लाह 1 रुपए के बदले में 10 रुपए दे रहा है और खुदा कह रहा है मेरे साथ तिजारत कर लो, मैं 1 के बदले में 10 तो दुनिया में ही दे दूंगा, वाह, और 70 गुना उसका जो अज्र है वो मैंने आखिरत में रखा हुआ है। जी। जब परवरदिगार आलम ने इतना ज्यादा अज्र रखा हुआ है और फिर उसके गुना उस अज्र का हम अंदाजा कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो सवाल आता है हमारे सामने एक बार बार कि फलां फलाही काम पर अल्लाह की बारगाह में अज्र क्या है, जी। खुदा ने जो अज्र देना है उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते, बेशक, इसलिए कि वो बेशक। करीम है, करीम, सुभान और अल्लाह। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। बेशक, वो बेशक। देने वाला सोच के नहीं देता है, वो अपनी शान करीमी के मुताबिक देता है। वाह, वाह, वो बेशक, परवरदिगार है, वो अल्लाह है, वो रब है, खालिक है, बेशक, मालिक है, बेशक। माबूद बरहक है, कादिर मुतलक है और सुभान करीम है। सुभान जमीन और आसमान के सारे खजाने उसके, बेशक, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान सब अल्लाह का मुल्क है, और इसमें जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। बेशक। जब देने वाला खुदा हो तो हम कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि वाह, वो वाह। क्या देगा। वाह भाई वाह। अज्र अल्लाह है देने वाला, वो हमारे तसव्वुरात से कहीं ज्यादा देगा बेशक, इंशाअल्लाह अज़ीज़। सरकार आली बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू, और चूंकि सवाल एक ये अपनी जगह था कि अगर किसी के पास थोड़ा है जी, और वो थोड़ा देता है तो क्या परवरदिगार का उतना ही अजर है। तो बिल्कुल। मुस्तकिल मेरे जहन में जो चीज़ जो बार बार क्लिक हो रही है जी। वो यतीम और मिस्कीन को देने वाली चंद रोटियां हैं वाह वाह कि वाह, जो सुभान अल्लाह। जनाब ज़हरा और जी, जी। उनके घराने ने चंद रोटियां दी वही तो हैं। इमुनत्ता और माला उसके हुब्बिही बदले में मिस्कीना। परवरदिगार ने क्या अता जी। फरमाया है, बड़ी जल्दी से मुख्तसरन बयान फरमा दीजिए। ये तो एक मन्नत के नतीजे में 3 दिन तक रोज़े रखे गए, और रोज़ा रखा मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, मौला इमाम हसन, इमाम हुसैन जो कि उस वक्त बच्चे थे, और जनाब फिज़ा ने भी उनके साथ रोज़ा रखा। क्योंकि बच्चे बीमार हुए तो रसूल अकरम ने कहा कि हसनैन करीमैन बीमार हैं, तो इनकी सेहतियाबी के लिए आप रोज़ों की मन्नत मानी। रोज़ों की मन्नत मानी, बच्चे सेहतियाब हो गए, अब मन्नत पूरा करना वाजिब है, रोज़े रखे गए हैं। जौ की रोटियां तैयार होती हैं, जितने अफराद हैं 1-1 रोटी है। इफ्तार के वक्त नमक और रोटी सबके सामने है और दरवाजे पर साइल है। जी। एक दिन भी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, और तीनों दिन अपने हिस्से का खाना साइल को जी। दे दिया। वाह, और फिर परवरदिगार आलम ने इनकी शान में ये कसीदा पढ़ा सूरह दहर में, बेशक। वाह, पूरी वयुतइमून 30 आया। अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये वो हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में जी। यतीम, मिस्कीन और असीर को खिलाते हैं। जी। खुद नहीं खाया, अपने हिस्से का उन्हें दे दिया। जी। वाह, अपने हिस्से का यतीम जो उनके सामने था, खुद नमक से या पानी से इफ्तार कर लिया, जो रोटी थी वो साइल को दे दिया। सुभान अच्छा, यही वो कायनात में यही वो दरवाज़ा है और यही वो घर और यही वो दर है जहाँ से कभी कोई साइल खाली वापस क्या बेशक, कहने हैं, बेशक, क्या कहने हैं। और इन्होंने हमें क्या सिखाया है? मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमें मुसलसल फलाही काम सिखा रहे हैं। इनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है? मुसलसल यतीमों की, गरीबों की, मिस्किनों की मदद हो रही है। जनाब अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सरकार अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर खिलाफत है, उनकी हुकूमत का ज़माना है। यमन से शहद के मशकीदे आ जाते हैं और मौला उन्हें मिस्किनों में और यतीमों में बांटते हैं। यतीमों के लिए मशकीदों के मुंह खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है प्याले ले आओ और अपनी मर्ज़ी से इन प्यालों को भर लो। ये जो यतीम हैं वो प्याले भरते हैं और मशकीदों के दहाने पे जो शहद है उसे चाट भी रहे हैं। तो अतराफ़ में खड़े हुए लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इन्हें मना नहीं कर रहे, आपने इन्हें खुली छुट्टी दी हुई है, बच्चे हैं कि जिस तरह चाहें। का तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कूफे के यतीम हैं अल्लाह। और इमाम यतीमों का बाप होता है। हाय हाय हाय, का इमाम जो है वो यतीमों का बाप होता है। हाय हाय। वाह, तुम्हें नहीं मालूम। और कहा कूफे में, ऐ यतीमों, तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है तो कहा करो कि हमारा बाप अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह यानी इस तरीके से यतीमों से अल्लाह शफकत करो, इस तरीके से यतीमों से शफकत करो कि जैसे हकीकी बाप किया करता है। सुभान अल्लाह, अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही क्या अच्छी बातें हो जाती वजह हैं है। बस। क्या बात आपने याद दिला दी कि जब मौलाए कायनात की शहादत का वक्त करीब है तो मस्जिद कूफा के बाहर वो जो बहुत बड़ा मैदान है वहाँ पे यतीमों की तादाद मौजूद थी, बेवा औरतें, और वो कह रहे थे कि अब हमारी दाद रसी कौन करेगा? जज़ाकल्लाह जी, बड़ी वो जो खूबसूरत रात गुफ्तगू की जारी है। तारीखों में खाना पहुंचाते थे। अल्लाह जी 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 जी, ये फलाही कामों का, और चूँकि एक माहौल ऐसा है, बस तस्करा हो गया उन रोटियों का। मैं जल्दी से 2 शेर पढ़ता हूँ और यासीन साहब की तरफ जाते हैं। असल में हक़ नहीं अदा होता इस सवाल का कि भाई किसी के पास कम है वो कम देते हुए शर्मा रहा है। भाई चंद रोटियां दी गई हैं और उसके जवाब में अल्लाह ने पूरा सूरा उतार दिया। बेशक, मैं जल्दी से बस 2-3 शेर पढ़ता हूँ और यासीन साहब की तरफ जाएंगे कि कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के ख़जानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। हर फरिश्ते
فرشتے روٹیاں پاتے تھے جن کی چوکھٹ سے، سبحان اللہ۔ فرشتے روٹیاں پاتے تھے جن کی چوکھٹ سے، زمانے ان کے مزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بس سبحان دعا ہے ان سے کہ پروردگار جلد از جلد یہ تمام مشکلات جتنی بھی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ بڑھوں گا یاسین صاحب کی طرف۔ ایک بڑا اچھا نظام آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جب آپ کسی سائل کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خاص خیال رکھتے ہیں، یعنی اس کی جو چہرہ ہے وہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھیں اور یعنی وہ اس پہ اپنی شرمندگی محسوس کرے۔ کیا سسٹم بنایا آپ نے ان دنوں میں بالخصوص راشن فراہم کرنے کے لیے؟ کس طریقے سے آپ راشن فراہم کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ حضرات علماء کرام کا کہ انہوں نے بہت ساری اپنی گفتگو میں میرا نام لیا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہے ابھی بھی چل رہا ہے آخر، اور اس حوالے سے جب ہم نے راشن کی فراہمی شروع کی، میں نے بتایا آپ کو کہ ہم عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے 3 کاموں کو اپنا مطمع نظر رکھا تھا اس لاک ڈاؤن میں، کہ ایک ہیلتھ کے کام کو بڑھانا ہے اور لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسرا پکے پکائے کھانے جو فوری ضرورت کے ہیں، ظاہر ہے اللہ رب العزت ہی رازق ہیں، وہی خیر الرازقین ہیں جو دیتے ہیں، ہم صرف ان کی مدد کے لیے یعنی وہاں تک اتنا کھانا پہنچا دیا جائے کہ آج اگر ان کے پاس 2 روٹی ہیں تو وہ 4 بن جائے یا 6 بن جائے۔ اور اسی طرح سے راشن کی فراہمی، تو راشن کی فراہمی کے لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کسی روڈ پر کسی پل پہ کوئی تقسیم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے ہم نے اپنی ایک ہیلپ لائن بنائی تھی اور ابھی بھی جاری ہے وہ، اس ہیلپ لائن میں لوگ اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا علاقہ اور اپنا موبائل نمبر لکھواتے گئے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 75,000 لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ اصحاب اقتدار جو تھے، ہماری ان سے بات جب ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جی اس راشن کو بچا کے رکھا جائے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ بات تھی کہ ہم ان شناختی کارڈ کو، ان فیملیز کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد جو ہماری تھوڑی بہت نظر ہے، ہم اس کو دیکھنے کے بعد اگر وہ 1 سے 2 راشن لے بھی لیتا ہے یا 2 سے 3 راشن لے بھی لیتا ہے تو وہ یقیناً کوئی بلڈنگ نہیں بنائے گا، وہ اس کو کھائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو بہت ساری جگہوں پہ صرف نظر بھی کیا کہ اگر ایک ہی خاندان کے چند افراد بھی ہیں۔ یاسین بھائی یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ سوال مجھے بتایا بھی گیا کہ جی یہ سوال پوچھنے والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ تو فلاحی کام کر رہے ہیں لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو عمل خیر کر رہے ہیں لیکن جو لینے والے ہیں اس کی بھی تاکید بار بار کی جا رہی ہے کہ اگر تم 1 سے زیادہ راشن لے لیتے ہو تو شاید تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا بھوکا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ اگر تم نے 3 راشن لے لیے تو ہو سکتا ہے کچھ 2 گھرانوں میں لوگ بھوکے رہ جائیں، کیونکہ یہاں پہ لینے والوں کا بھی ایک مزاج جو ہم نے دیکھا، جو میڈیا پہ بھی آ گیا، جو ٹیلی ویژن پہ بھی آ گیا، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کی آپ مزید وضاحت کھول کے کر دیں گے کہ معاشرے زکوٰۃ سے نہیں پلتے، یعنی غربت زکوٰۃ سے ختم نہیں ہوتی ہے، غربت انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ جی معاشرہ، یہ جملہ جی بڑا اچھا اور بہت زبردست جملہ ہے، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ بہت زبردست کام کر رہا ہے اور یہ کرتا رہے گا، لیکن جو بات قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی غربت جو ہے وہ زکوٰۃ سے ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ غربت ختم ہوتی ہے انصاف سے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو مرحبا، اور موضوع گفتگو ہے فلاحی کاموں کا۔ آج خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ مسئلہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ہم نے راشن تقسیم کی اور بڑے اداروں نے تقسیم کیے ماشاءاللہ، ایک تو سہل پسندی آ جاتی ہے لوگوں میں، پھر یہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، مگر بہت سارے چینلز یہ دکھایا کہ پھر وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کام کریں تو وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، یا آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کی، یا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جی اگر کسی ایک گھر کو میں نے مثال کے طور پر 6 افراد پر مشتمل ایک گھر ہے، وہاں پہ میں نے 1 مہینے کا راشن دے دیا ہے، فی الوقت 1 مہینے کا پورا ہو گیا ہے،
اب میں دوسرے کی ضرورت پوری کر دوں, آئندہ آنے والے مہینے میں 1 مہینے کا اور آ جائے گا. کیا کوئی اس طریقے کا نظام ہے بنائے؟ بھائی آپ کے سوال کا میں یہ جواب دوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ زکوٰۃ سے نہیں پلتی قومیں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے یہاں عام طور پر وہ چائنا کی ایک چینی مثال دی جاتی ہے کہ جناب آپ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنے والا بنا دیجیے. میں اس کو رد کرتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مثال تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی کہ جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو میں اس میں یہ کروں گا کہ جب وہ شخص آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی دی تھی کہ تم جاؤ اور جا کے اس سے لکڑیاں کاٹو اور اس سے اپنا گھر والوں کا پیٹ پالو. تو بالکل یہی بات ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے اور ہمارا ادارہ ایسا کر رہا تھا. لیکن جب یہ خاص طور پر ڈیزاسٹر کی صورتحال ہوتی ہے نا عمران بھائی, تو اس وقت ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ 3 آرز کام کر رہے ہوتے ہیں, ریسکیو, ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. ریسکیو کا کام حکومتیں کرتی ہیں ہمیشہ, جن کے پاس بڑا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جن کے پاس ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, ہاسپٹلز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے, وسائل ہوتے ہیں. ریلیف کا کام این جی اوز سے شروع ہوتا ہے اور ریہیبلیٹیشن بھی وہی کرتی ہے. یہ دور جو تھا یہ ریلیف کا دور تھا. دیکھیں اس وقت جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اچھے لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں, یعنی اتنا لمبا لاک ڈاؤن. اور جو دیکھیں اس وقت کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, جو بڑا محتاط اندازہ ہے. اس میں اگر 50% لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں, تو وہ تقریباً ہو گئے 1 کروڑ سے اوپر. تو لہٰذا ان کو پہنچانا, اچھا تصویر کے بالکل دونوں رخ ہیں. ایسا ہوا, آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں نظر آئیں کہ لوگوں نے لیا اور اس کے بعد اس کو بیچ بھی دیا, لیکن اس کے 2 رخ ہیں. یعنی اس کا دوسرا اور پازیٹیو رخ بھی یہ ہے. وہ پازیٹیو رخ بھائی یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنے علاقے میں تقسیم بھی کیا. ان غربا نے, ان مساکین نے بھی اس کو تقسیم کیا. ہم سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے, جو کچھ ہمیں ملا ہم اس کو. تو ایسا نہیں ہے کہ سب نے یہی کام کیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب نے بیچا. اس کے ہم نے پازیٹیو رخ کو دیکھتے ہوئے یہ کام کو کیا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے ہیلپ لائن قائم کی, اس میں لوگوں کے فون آتے گئے اور ان فون آنے کے بعد ہم نے ان کو بہت ہی, ہم نے شہر میں 2-3 جگہیں ایسی قائم کی کہ جہاں آ کر وہ چپ چاپ راشن لے کے چلے جاتے تھے. الحمدللہ یہ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک وہ سندھ ریلیف انیشیٹو کے نام سے پاکستان رینجرز اور سندھ گورنمنٹ نے ایک ایپ بنائی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا جی آپ یہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ کوئی موب اکٹھا نہ ہو جس سے یہ کرونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ خراب ہوں. تو انہوں نے تو ہم سے یہ کہا آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں, آپ یعنی نظر نہیں آتا. تو الحمدللہ ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہتے کہ اس نے غلط کیا. ہم نے یہ کیا کہ جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی تھی, جو اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی تھی, ہم نے اس کے مطابق کیا. تو وہ کیسے, یعنی کیسے آپ لوگ خود جاتے ہیں گھروں تک پہنچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمارے شہر میں 3 یا 4 پوائنٹس تھے, ٹھیک ہے, جو ان علاقوں کے پر تھے, یعنی ان علاقوں کے نزدیک تھے جہاں سے ہم نے کہا نا کہ ہم ان کا نام پوچھتے تھے, علاقہ پوچھتے تھے, CNIC نمبر لیتے تھے اور فون نمبر لیتے تھے. فون نمبر اس لیے تاکہ ہم اس کو بلا سکیں, علاقہ اس لیے تاکہ اس کو اس علاقے کی طرف ڈائیورٹ کر سکیں, نام اس لیے اور شناختی کارڈ اس لیے تاکہ اس کی شناخت ہمارے پاس ہو سکے. ہم نے 1 گھنٹے میں 10 افراد کو ایسے بلاتے تھے وہاں پر کہ وہ لوگ وہاں آتے تھے اور راشن لے کے چلے جاتے تھے. تو ہر سینٹر سے 1 گھنٹے میں 40 افراد لے کے جا رہے ہوتے تھے. تو اور صبح 8 بجے سے یہ عمل شروع ہوتا تھا اور رات کو شام کو 5 بجے تک اور 6 بجے تک یہ عمل جاری رہتا تھا. ہم نے اس کی تعداد کو بڑھایا, 10 سے لے کے 20 تک گئے اور 20 سے لے کے 40 تک گئے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بڑا کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ محلوں کو بھی لے کر آتے ہیں. تو لہذا ہمیں یہ مسائل آتے تھے, لیکن ان مسائل کو دیکھا گیا. اچھا پھر ہمارا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم شہر کی آپ جیسی شخصیات کو بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں, اور اس میں شامل کر کے اس میں ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ مختلف لوگوں تک پہنچیے اور ہمارا ذریعہ بن جائیے آپ. اس طرح سے ہم نے کیا جو الحمدللہ کامیاب رہا, اور اللہ کا فضل. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے وسائل میں اضافہ فرمائے. اور
چہرے پہ کوئی تھکاوٹ اگر نظر آ رہی ہے تو شکیل صاحب سے کلام جی سنا جائے. جی بالکل. شکیل صاحب کا اپنا ایک انداز ہے, مد رسول کرتے ہیں بڑے خوبصورت انداز سے. شکیل صاحب دو سے چار اشعار سنائیں گے, اور اس کے بعد مظفر وارثی صاحب کہ اگر میں کہوں کہ جانشین, یہ جو ان کے انداز کے جانشین ہیں مظفر وارثی صاحب کے, یاسین صاحب سنیے گا آج آپ. جزاک اللہ. بسم اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا, نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا, نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا, کوئی لائے مثال ایسی, کوئی لائے مثال ایسی, جو ہو شہکار ان جیسا, کوئی لائے مثال ایسی, جو ہو شہکار ان جیسا. رحیم ایسا کریم ایسا جو دیکھا ہو تو بتلاؤ, رحیم ایسا کریم ایسا جو دیکھا ہو تو بتلاؤ, کہ جس نے خلقت رب سے, کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا, کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا. کہیں ہادی کہیں رہبر, ہر ایک اوصاف میں برتر, کہیں ہادی کہیں رہبر, ہر ایک اوصاف میں برتر, نہ آیا ہے نہ آئے گا, نہ آیا ہے نہ آئے گا, کوئی کردار ان جیسا, نہ آیا ہے نہ آئے گا, کوئی کردار ان جیسا. انہیں گر دل سے تم مانو حقیقت میں جو پہچانو, انہیں گر دل سے تم مانو حقیقت میں جو پہچانو, ہوا جس طرح کربل میں, ہوا جس طرح کربل میں, کرو اقرار ان جیسا, ہوا جس طرح کربل میں, کرو اقرار ان جیسا.
شکیل سے محبت اور عقیدت تم بھی رکھتے ہو، شکیل سے محبت اور عقیدت تم بھی رکھتے ہو، ذرا سوچو کہ کیا ان سے، ذرا سوچو کہ کیا ان سے کیا ہے پیار ان جیسا، ذرا سوچو کہ کیا ان سے کیا ہے پیار ان جیسا، کوئی لائے مثال ایسی جو ہو شہکار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غمخوار ان جیسا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مظفر وارسی صاحب کے ایک کلام کی بہت زیادہ جو ہے وہ فرمائش ہمارے پاس بار بار آ رہی ہے، تو تابش مہدی صاحب بہت اچھے انداز سے ادائیگی بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ان کا ایک منفرد انداز ہے، تو میں چاہوں گی کہ تابش مہدی صاحب آپ مظفر وارسی کا کلام پیش کیجیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ذو مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر فخری تیرا دھن، سانسیں تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین،
یا رحمت للعالمین. پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے. چھا جائیں مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں. یا رحمت للعالمین. تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی پیار بھی، شہزور بھی سالار بھی. تیری ظرافت ہو ظفر، صدق و صفات تیری سے پر، تیغ و تبر صبر و یقین. یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت کلام تابش مہدی صاحب پڑھتے ہیں. مظفر صاحب کا کلام، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یقیناً پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے اور فلاحی کاموں کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوئی، لیکن ایک سوال جو ذرا سا فائنینشلی اس سے ہٹ کر ہے، اور اس میں ہمارے علماء کرام اور ہمارے یاسین بھائی بھی یقیناً اس پہ رہنمائی فرمائیں گے. فائنینشلی فلاحی کام کرنا تو ایک بات ہے، مولانا دونوں سے پہلے آپ فرمائی پھر آپ فرمائی. ان دنوں میں یعنی فائنینشل یعنی مالی کوئی مدد کرنے کے علاوہ بھی کیا کوئی صورت ہے فلاحی کام کرنے کی؟ ویسے بھی مالی کاموں کے علاوہ فلاحی کام کس طرح سے انداز میں انجام دی جا سکتے ہیں؟ جو بھی نیت نیک ارادے سے وہ کام کرے گا وہ فلاحی کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے اسے بھی ہٹا دو. واہ، یہ بھی بڑی کامیابی ہے، یہ بھی فلاح کا کام واہ. ہے. مسلمان کو کوئی آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی فلاح کا کام سبحان ہے. اللہ. کوئی بھی کام کر رہا ہے اس میں وہ دار و مدار، جو پہلی ایک حدیث کوٹ کی تھی بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے. ہم کوئی بھی کام کریں گے اگر نیت وہ اچھی ہے، فلاح کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ یعنی کار ثواب ہے، وہ بہترین کام ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا ارشاد فرمائیں گے جناب؟ جی بالکل. مال ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے ہم دوسرے لوگوں کی بھلائی اور خیر اور ان کی فلاح کے لیے کچھ کرتے ہیں. ہمیں پروردگار عالم نے مال کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا ہے. ہمیں جان دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہم اپنی صحت سے اپنی جان سے دوسروں کو فائدہ دیں. ہمیں عقل دیے، بہترین مشوروں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. سب سے پہلی بات تو دوسروں کے لیے بہترین نیت رکھیں، واہ، خلوص رکھیں. اور سارے اچھے کام نیت کے بعد ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہے. واہ. جس شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے سارے کام اچھے ہوتے ہیں. واہ. اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، اچھا چاہنا، جی. ان کے لیے خیر خواہی رکھنا، جی. یہ سب فلاحی کام ہے. بے شک. دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا، دوسروں کے کام آنا، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے قربتاً اللہ مسکرا بھی دے، واہ. یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی سبحان ہے. اللہ. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سے بات کرو. بے شک. ایک میٹھا بول بھی صدقے کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. کسی کے لیے ایک مٹھاس بھری بات کہنا، ایک میٹھا بول کہنا، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے. بے کسی شک. کا دل خوش کرنا یہ بھی ایک طرح سے بے صدقہ ہے. شک، بے کسی سے شک. رنج اور ہم و غم کو دور کرنا یہ بھی صدقات اور خیرات بے میں شک. آتا ہے. یعنی تو کسی بھی طریقے سے اپنے علم سے،
اپنے مال سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے، اپنی حکمت اور دانائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ سب فلاحی کام ہے. سبحان اور اللہ، ہمیں ان سبحان تمام راستوں سے دوسروں کی بھلائی چاہنا چاہیے. اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی عقل سے، اپنے بہترین مشوروں سے فائدہ دے. کسی کے پاس علم ہے وہ علم سے، کوئی قلم سے لکھ سکتا ہے وہ لکھ کے معاشرے کو فائدہ پہنچائے. واہ. جو جس طریقے سے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے اسے دینا سبحان چاہیے. واہ. یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. بالکل عبادت. میں چاہوں گی کہ اسی میں اضافہ کیجیے گا مولانا صاحب، اور تمام لوگوں کے علم میں اضافہ کیجیے گا کہ ایک شخص ہے جو سارا سال جائز اور ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، پھر اس کو بے دریغ طریقے سے فلاحی کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ڈبل گناہ گار ہے. جی اس کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. یہ ثواب اور اجر اسے تب ملے گا کہ اگر حلال پیسے سے پیسہ اچھے کاموں پر خرچ کرے. یہ نہیں کہ 10 روٹیاں پہلے چوری کر لے. لوگ بلیک منی کو وائٹ منی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں بھی. یہ اللہ کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ فرما دیجیے گا، پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ انہی پیسوں سے پھر حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، زیارات بھی ہو رہی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس لباس میں نماز پڑھنی ہے وہ لباس مباح ہونا چاہیے اور پاک مال سے بنا ہوا. اگر وہ لباس مباح نہیں اور پاک مال سے نہیں بنا ہے تو اللہ یہ نماز منہ پہ مار دے گا. یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، قبضے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ناجائز جگہ نہیں ہونی چاہیے، مباح اور پاک جگہ پر نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے حج کے لیے ہم نے جانا ہے تو جو مال ہم نے خرچ کرنا ہے وہ پاک اور حلال خرچ، بلکہ ہمارے تو یہاں تک احکامات ہیں کہ مال میں سے خمس بھی نکلا ہوا ہو. اگر خمس اور زکوٰۃ نہیں نکلا ہوا تب بھی اس مال سے حج ہمارا درست نہیں ہوگا. تو اس حد تک سختی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ سے اجر چاہیے تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ پاک مال ہونا چاہیے، وہ حلال مال ہونا چاہیے، نجس مال نہیں. حرام کمائی سے خرچ کر کے اور اچھے کام پر خرچ کر کے یہ بندہ نمود و نمائش کر سکتا ہے، دکھلاوا کر سکتا ہے، لوگوں سے داد حاصل کر سکتا ہے، تحسین حاصل کر سکتا ہے، لوگ اسے سراہیں گے، تعریف کریں گے، یہ فائدہ اسے مل سکتا ہے. وہ بھی عارضی فائدہ، وہ اصل میں اس کا نقصان ہے، لیکن خدا کے ہاں سے اسے اجر نہیں ملتا. اور جو لوگ حلال کماتے نہیں ہیں وہ خرچ بھی خدا کے لیے نہیں کرتے، وہ لوگوں سے تعریف لینے کے لیے اور بلے بلے اور واہ واہ کروانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اگر وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے تو وہ سب سے پہلے تو پیسہ حلال کماتے. حلال کمائی سے خرچ کرے. جو اللہ سے اجر چاہتا ہے اسے پیسہ حلال طریقے سے کمانا پڑے گا، اور حلال طریقے سے اور حلال راستوں سے پیسہ کما کر پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اور خدا سے اجر چاہیے. ورنہ غلط راستوں سے، رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے سے، غلط طریقوں سے پیسہ کما کر، یہ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دے دوں گا تو اللہ اللہ ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. نہ اسے تمہارے مال کی ضرورت. میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں اور سوال میں صرف اتنا سا اضافہ کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم رشوت ان لوگوں سے لیتے ہیں، مطلب نیک کام کرنے کے لیے ہم رشوت ان لوگوں سے لیتے ہیں کہ جو کسی کا حق مار رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کسی کا حق مارا ہے، لہٰذا ہم ان سے اس طریقے سے پیسہ نکلواتے ہیں اور غریب کو لے جا کے دے دیتے ہیں. یعنی ہم جو کسی سے چھین رہے ہیں، ایک ایسا کردار بھی ہے جو افسانوں میں جسے رابن ہوڈ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ امیر لوگوں سے پیسے چھینتا تھا اور غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ انہوں نے بھی تو کسی کا حق مارا ہے، لہٰذا میں ان سے پیسہ چھین رہا ہوں اور لے جا کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں. ایک ایسے ہی کردار کی بات جو ہے وہ ہم نے پاکستان اور کراچی میں بھی کہیں سنی تھی. تو ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو اپنی اس بات کے لیے دلیل فراہم کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو پیسہ لیا ہے وہ خود بھی تو غاصب ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم طیب مال خرچ کرو. واہ. جو پاک صاف مال ہو، جو اپنے ہاتھوں سے کمایا جائے. ما کسبتم کے یہی معنی ہے جو تم اچھا کماؤ، طیب کماؤ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. چوری کے مال سے حج نہیں ہوتا. چوری کا مال جمع کر لیا جائے، وہ کہے کہ میں صدقات و خیرات کرتا ہوں، وہ تو سب منہ پہ مار دیا جاتا ہے. واہ. اب یہ کہیں کہ جناب ہم یہ رشوت کا پیسہ ادھر دے کے وہاں غریبوں پر خرچ کر دیں، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتاشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. بالکل. تو جب واضح پیغام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، نبی رحمت کا، تو ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اس کو اجازت دیں، ٹھیک ہے اس سے وہ مال لوٹ کے اور غریب پہ خرچ کرائے. غریب نے تو نہیں کہا کہ مجھے لوٹ کر کے مال دیں، وہ اپنے مال سے دے، وہ حلال کمائے. تو یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، حرام کا پیسہ کماتے ہیں،
وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو اس میں ریاکاری کا شعبہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور ریاکاری کا جو کام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ کام وہ کام ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہم نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے سیاستہ میں کہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا ان لوگوں سے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ ہم نے تمہیں رزق دیا تھا، وہ رزق کہاں پہ خرچ کیا، واہ، کس کام میں خرچ کیا، حلال میں خرچ کیا یا حرام پہ خرچ کیا۔ اللہ نے اگر رزق حلال دیا ہے، مال و دولت ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر جناب، آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ جناب علامہ اقبال حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ریحان یاسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد شکیل صاحب، آپ کا شکریہ۔ عزیز الدین خاکی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تابش مہدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہیرا سیدہ ہیرا شیرازی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی وقت بہت نکالتی بہت ہیں، شکریہ، اور میرا بھی بہت بہت شکریہ، میں خود بھی اپنے اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، دعائیں بھیج رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور سب اس کا ہی کرم ہے کہ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ شبیر الحسن طاہری صاحب نے آخر میں ایک ہی بات بس کہ جیسے آپ نے کہا فلاحی کام کرنے کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، اور قول معصوم بھی ہے کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے، احساس کے ہوتے ہیں۔ جہاں احساس ہو وہاں پر غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، جہاں احساس ہی نہ ہو وہاں اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ تو سحری کرنے کے بعد جب اپنے بستر پر لیٹیں، خدا کے کلام کی تلاوت کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد تھوڑا سا احتساب کیجئے گا کہ کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا آپ کو احساس ہے یا نہیں ہے۔ اور آخر میں یہی بات کہ جس طرح خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، عالم امکان میں اس طرح کی کمی بن جائیے، جس جگہ رہیے، جہاں بھی جائیے، خدمت خلق کا جذبہ پھیلائیے، اور لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، ایک لمحہ آپ بھی اپنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔